الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم در حقیقت حقائق الاشیاء کا نام ہے۔ انسان اور دیگر مخلوقات میں بنیادی فرق علم ہی کا ہے۔ انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات میں یہ اہلیت نہیں رہتی کہ وہ اپنی معلومات اور علم میں اضافہ کریں۔ معلومات اور علم، انفارمیشن اور نالج میں فرق ہوتا ہے۔ یہ ظاہری دنیا، اس میں میسر ذرائع و وسائل، تاریخی ادوار، تہذیب، مشہور شخصیات، ان کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش، مقام، رنگ و نسل، ان کے حالات و واقعات، یہ سب کچھ معلومات، انفارمیشن فراہم کر سکتی ہیں، لیکن اس طرح سے علم، نالج حاصل نہیں ہوتا۔ علم یہ ہے کہ ہمارا اس دنیا میں موجود ہونے کا مقصد کیا ہے، یہ ذرائع و وسائل کیا ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، مشہور شخصیات کیا ہیں، ان کا کام کیا تھا، اسے کیسے انجام دیا، اس کے اثرات کیا ہوئے اور کتنے دیر بعد ثابت ہوئے، اس کے فوائد و نقصانات کیا ہیں، یہ علم ہے۔ مشہور شخصیات کیا ہیں، ان کا کام کیا تھا، اسے کیسے انجام دیا، اس کے اثرات کیا ہوئے اور کتنے دیر بعد ثابت ہوئے، اس کے فوائد و نقصانات کیا ہیں، یہ علم ہے۔ مثلا راکٹ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ اس کی ایک مخصوص شکل و حیت ہوتی ہے اور وہ خلا میں جاتا ہے، یہ راکٹ سے متعلق محض معلومات ہیں۔ اس کا علم یہ ہے کہ راکٹ کن سائنسی اصولوں کے تحت بنایا جاتا ہے اور یہ کیسے آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے، اس سے کون سے کام لیے جا سکتے ہیں، کیسے لیے جا سکتے ہیں، یہ علم ہے۔ علم کے لغوی معنی عربی زبان میں علم یعلم، کسی چیز کو کما حقہ جاننا، پہچاننا، حقیقت کا ادراک کرنا، یقین حاصل کرنا، محسوس کرنا اور محکم طور پر معلوم کرنا۔ اس طرح ادراک کی حقیقت کرنے والے کو عالم کہتے ہیں۔ علم لفظ سے علم بنا ہے، نمایاں، اونچا، ظاہر۔ اس وجہ سے جھنڈا بلند رہتا، اس لیے اسے علم کہتے ہیں۔ ایسے ہی دین اسلام سے متعلق بھی معلومات اور علم میں فرق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الانعام آیت نمبر 50 کے آخری حصے میں ارشاد خداوندی ہے، پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ علم غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر غور و فکر، تفکر و تدبر پر زیادہ زور دے کر حق کی طرف متوجہ ہونے کی رہنمائی فراہم کی ہے۔ مطالعہ روح کی غذا ہے، علم و شعور میں اضافہ کرتا ہے، مطالعے سے حکمت، بصیرت حاصل ہوتی ہے، سنجیدگی، وقار و متانت میں اضافہ ہوتا ہے، غرض شخصیت میں نکھار اور فکر میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔
علم اور فکر کی پختگی کے لیے مطالعے کی عادت ڈالیں. جیسے لفظ معلومات اور علم میں فرق ہے، ایسے ہی فرق تلاوت اور قرات لفظوں میں ہے. قرات کا مطلب ہے متعینہ آوازیں. قرات قاری کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وسطی حلق زبان کی نوک سے، ہونٹ سے جو آوازیں نکالتے ہیں الفاظ کی پہچان اور اس کے تعین کے لیے ہوتی ہیں. متعینہ آوازیں نکالنا قرات کہلاتا ہے. جبکہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، جس کے معنی و مفہوم میں شامل ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اسے سمجھا بھی جا رہا ہوگا. کوئی کتاب پڑھتا ہے یا اخبار پڑھتا ہے تو جب تک اسے کچھ سمجھ میں نہ آئے اسے چھوتا نہیں اور پڑھتا نہیں، کیونکہ جب اسے سمجھ میں ہی نہ آیا ہو تو پڑھ کر فائدہ کیا ہے. کوئی نہ جاننے والی زبان ہم لے کر نہ پڑھنے نہیں بیٹھ جاتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے خالی آوازیں نکال لینے سے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 44 میں تلاوت لفظ سے لاپرواہی والے رویے کا ذکر اس طرح ہے: تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ پر لاگو نہیں سمجھتے، بھول جاتے ہیں. اس کے بعد اس حقیقت کا تذکرہ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، اس کے ساتھ ہی آر دلائی جا رہی ہے کہ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے. آیت کریمہ کے معنی دیکھیں: تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے. اب ذرا غور کریں، اگر ہم کتاب کی صرف قرات کرتے ہوئے مطلب صرف حروف تہجی کی آوازیں نکالتے ہوئے یہ سمجھ لیں کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں تو یہ ہماری بے وقوفی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے تعلقات، اعمال و افعال، کارکردگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تلاوت پڑھنا کے معنی و مفہوم میں پڑھیں گے تو پھر غور و فکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات، ہدایات سمجھ سکیں گے، جس سے ہمیں ضرورت کے مواقع پر ہدایت ملتی ہے. پھر ہمارے اعمال صالح ہونے لگیں گے، جس سے مقصد کا حصول ممکن ہو سکتا ہے. اس لیے مطالعے کی اہمیت ہے. اچھی کتابوں کا انتخاب کریں. اچھی کتابیں بہترین ہم نشین ہوتی ہیں. دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے. ہر روز کم از کم ایک آیت سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ اس کا عملی نمونہ سیرت طیبہ کا مطالعہ اپنے اوپر لازم کر لیں. سیرت انبیاء و رسول اور سیرت صحابہ، بزرگان دین، ان کی تاریخ اور ان کی سیرت کے مطالعے سے ہمارے اذہان کھلتے ہیں اور کارکردگی کے طور طریقے معلوم ہوتے ہیں. یہی ہے اپنے ذہن کا سفر، جس سے منزل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا، فلاح و کامرانی حاصل کی جا سکتی.